الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والو کی ذات پاک ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہی سب کا مالک ہے، سب کو پالنے والا ہے، نظام کائنات کو چلانے والا ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا، اللہ۔ آج کا موضوع نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہے۔ آیا کریمہ جو تلاوت کی ہے اس میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک معجزے کا ذکر ہے۔ اس معجزے کو معراج کہا جاتا ہے۔ معجزہ وہ چیز ہے جو عقل کو عاجز کرتے، جو عقل میں نہ، ایسا عمل جو خلاف عادت ہے اس کو معجزہ کہتے۔ آسان الفاظ میں
اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان زمین پر ہی چل سکتا ہے، آسمانوں پر نہیں جا سکتا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا، لامکان کی طرف لے جایا گیا، تو یہ خلاف عادت ہے۔ جو خلاف عادت چیز ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ نبی سے صادر ہو ایسا کوئی کام، جیسا درختوں میں کا آپ کی بارگاہ میں آ جانا، پتھروں کا سلام عرض کرنا، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ عقل ان سے چھوٹی ہے، یہ چیزیں بڑی ہیں، یہ عقل میں نہیں آ سکتی۔ تو اس آیہ کریمہ میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، پاک ہے وہ ذات۔ اس آیہ کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ اس طرح ہے کہ جب آپ معراج سے واپس آئے تو آپ نے ذکر فرمایا معراج کا، تو قریش نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے اس بات کو کہ کوئی بندہ رات کے تھوڑے حصے میں یہاں سے مکہ سے چلے اور بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے پھر واپس آ جائے۔ اس آیت میں مکہ سے بیت المقدس تک کی بات ہو رہی ہے، اگلی بات حضور نے نہیں فرمائی تھی ابھی۔ تو جب حضور نے یہ بات کی تو قریش نے کہا کہ نہیں، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو اصل بات یہ تھی کہ وہ سارے عقل والے تھے، اور معجزہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، یہ عقل سے بڑی چیز ہے، جو بڑی چیز ہو وہ چھوٹی چیز میں نہیں آتی، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا، ان کی بھی مجبوری تھی۔ عقل کو فرصت نہیں تنقید سے، عشق بے اعمال کی بنیاد رکھ، اس چیز کو اگر سمجھے ہیں تو عشق والے سمجھے۔ اب انہوں نے انکار کیا ہے تو اس وقت پھر ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آیا، کہنے لگا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ رات کے تھوڑے حصے میں میں یہاں سے اٹھا ہوں، بیت المقدس گیا ہوں، فلسطین گیا ہوں، پھر واپس آ گیا ہوں راتوں رات، تو یہ بات ماننے میں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تیرا محمد کہتا ہی پھر۔ آپ نے فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اب یہ عشق والے تھے نا، ان کی سمجھ میں، عشق والوں کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی، عشق والے تھے۔ ہاں جی، تو جب آپ نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ پھر کیا بات ہوئی، کوئی اور کسی کی بات ہو تو وہ ایسا ہو نہیں سکتا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو پھر ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کے لیے یہ تو معمولی بات ہے جو تو کر رہا ہے، اگر وہ فرمائیں کہ میں آسمانوں سے ہو کر آ گیا ہوں تو میں تو یہ بھی ماننے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عشق والوں کے آتا ہے ذہن میں نے عرض کیا تھا کہ معراج کا واقعہ ہم اکثر بیان کرتے رہتے ہیں، آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مختصر یعنی دوسرے جو معجزات ہیں ان کے حوالے سے بھی تھوڑی بات ہوگی۔ تو آیہ کریمہ میں اب جو قریش کا جواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔
اپنے محبوب پر کیے گئے سوال کا جواب اللہ پاک دے رہے ہیں۔ اللہ پاک کا انداز جو جواب دینے کا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ تم یہ تو کہتے ہو نا کہ محمد ایسا نہیں کر سکتے، یہ سیر نہیں کر سکتے راتوں رات۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب بتاؤ میں کروا سکتا ہوں کہ نہیں کروا سکتا؟ میری یہ قدرت ہے کہ نہیں؟ تو میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ سبحان اللہ دی، پاک ہے وہ ذات اسریٰ بعبدہ جو لے گیا اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ اپنی نشانیاں دکھائے، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں کیا تھی جو حضور کو دکھائیں؟ بیت المقدس کے چاروں طرف انبیاء کے مزارات ہیں، انبیاء کے مزارات ہیں۔ وہ ذکر آتا ہے حدیث پاک میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی کریم علیہ السلام نے قبر شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جب وہاں سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی طرح دیکھا، پھر ان کو آسمانوں میں بھی دیکھا، پھر انبیاء علیہ السلام وہاں بیت المقدس میں جمع تھے جن کو نبی کریم علیہ السلام نے نماز بھی پڑھائی، کیونکہ آپ کو یہ آپ الفاظ بولتے ہیں امام الانبیاء۔ اللہ نے اس کی تصدیق کروائی معراج والی رات کہ سارے انبیاء کی آپ نے امامت کروائی، کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں تو آپ نے سب کی امامت کروائی، اور یہ بات کی تصدیق ہو گئی کہ آپ نے سب کو امامت کروائی۔ آپ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم علیہ السلام آپ کا ارشاد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان جابر انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لما کذبنی قریش، جب مجھے جھٹلایا قریش نے، یہ آپ کے معجزات کا باب ہے جو شروع کر رہے ہیں حدیث پاک میں، جب مجھے قریش نے جھٹلایا قمت فی الحجر، تو اس وقت میں کھڑا تھا حتیم کعبہ میں، فجل اللہ لی بیت المقدس ففقت اخبرهم عن آیاتی۔ یہاں اس کی شرح میں لکھا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قریش نے کہا کہ اگر آپ سچ بول رہے ہیں، واقعی آپ نے بیت المقدس آپ گئے ہیں، بیت المقدس کو آپ نے دیکھا ہے، فرمایا میں دیکھا ہے، تو ظاہر ہے یہ تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس جاتے رہتے تھے، تو بیت المقدس کی زیارت انہوں نے کی ہوئی تھی، وہاں کی کھڑکیاں وغیرہ کے بارے میں، دروازوں کے بارے میں انہوں نے دیکھا ہوا تھا، جانتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ اس کے دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی ہیں، فلاں فلاں چیز کہاں ہے، یہ ساری چیزیں سوال کیا۔ تشریح میں جو احادیث درج فرمائی ہیں محدثین نے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ پریشانی ہوئی کہ میں تو انبیاء سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں گیا اور نماز پڑھانے وہاں گیا، تو میں یہ چیزیں ساری دیواریں دیکھنے تو نہیں گیا تھا، مجھے کچھ تھوڑا سا محسوس ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے فرمایا فجل اللہ لی بیت المقدس،
اللہ نے بیت المقدس کو اٹھا کے میرے سامنے کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر قریش سوال کرتے تھے، میں دیکھ دیکھ کے بتا رہا تھا۔ یہ ہے آپ کا معجزہ، یہ ہے آپ کی شان۔ جو چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ حضور کی پوری کائنات حضور کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی جو یہ حدیث پاک آتی ہے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا، ہمارا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ فرشتے مر ربوں کا ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، جب یہ سوال کرتے ہیں تو اس کے بعد پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے، کیا کہتا تھا، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہوتا تھا؟ یا یہ سوال جو ہے نا، اسی پر بندے کی بخشش ہوگی۔ جو عاشق ہے، جو حضور کو دل سے مانتا ہے، وہ کہے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے آقا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، میں یہی کہتا تھا، میرے یہ اللہ کے رسول ہیں، میرے نبی ہیں، میں یہی کہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی پر بندے کی نجات ہوگی۔ تو ہمارے محدثین فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر اطہر میں بھی ہی تشریف فرما ہوتے ہیں، پردے اٹھ جاتے ہیں، قبر تک پردے اٹھ جاتے ہیں۔ حضور اپنے روضہ اطہر میں ہی تشریف فرما ہوتے ہیں، پردے اٹھتے ہیں، دیکھنے والا قبر والا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ حضور میرے سامنے، حضور میرے سامنے۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ دیکھ کر سب ان کو میں نے بتا دیا جو انہوں نے سوال کی۔ معراج کی ہجرت والی رات جو معجزات آپ سے ظاہر ہوئے ان کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے، ان انس بن مالک ان ابا بکر صدیق قال نظرت الى اقدام المشرکین علی رؤوسنا ونحن فی الغار۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہجرت والی رات جب ہم غار میں تھے، مشرکین تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ نظرت الی اقدام المشرکین، میں نے ان کے قدموں کو دیکھ لیا، غار کے دہانے پر، غار کے منہ پر وہ مشرک پہنچ گئے اور وہ کھڑے ہوئے تھے، تو میں ان کے قدموں کو دیکھ رہا تھا۔ تو اگر فرمایا نظر الی قدمہ ابصرنا، اگر وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھتے تو ہم ان کو نظر آ جاتے۔ اللہ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں گھبرا گیا، میں پریشان ہو گیا کہ وہ تو پہنچ گئے، دشمن تو پہنچ گئے، وہ تو آپ کو اس رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے ارادے سے وہ سارے لوگ بھاگ رہے تھے۔ تو ان کے ارادے تو بالکل ظاہر تھے، انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا، شہید کر دینا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا نیچے اپنے قدموں کی طرف تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ یہ حضور سے بات کر رہے ہیں۔ قال یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، جب عرض کی نا کہ یا رسول اللہ اگر وہ انہوں نے نیچے دیکھا تو ہم یہ دیکھ لیں گے اور ہم پکڑے جائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، بلا خوف و خطر فرمایا ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ ان دو کے بارے میں
تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اب ابو بکر صدیق یہ دیکھ رہے تھے کہ میں ہوں اور مصطفیٰ ہوں، مصطفیٰ کریم دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر اور میں ہوں، اللہ بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ عاشقوں کا نظریہ جو ہے نا، دیکھو نا ادھر حضور جب انہوں نے آپ کے معراج کا انکار کیا تو اللہ نے فرماتا ہے سبحان اللہ، فرمایا سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ ارے معراج پر بھی وہی لے گیا اور ہجرت پر بھی وہی لے گیا، خود حفاظت فرمائیے خالق کائنات میں۔ اب وہ پیچھے کیسے ہٹے؟ اب کھڑے تو وہیں تھے۔ یہی معجزہ نبی کریم علیہ السلام کا جو عقل میں نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آنے سے پہلے مکڑی کو حکم دیا، مکڑی کو، اللہ کے لشکر کو دیکھیں تو اس کی قدرت پہ قربان جائیں۔ مکڑی کو حکم دیا، مکڑی نے جالا تن دیا وہاں غار کے منہ پر۔ کسی نے کہا بھائی نیچے اتر کے دیکھو نا، غار میں شاید ادھر ہوں۔ تو ساتھ ہی کسی نے کہہ دیا کہ اگر یہاں سے وہ جاتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کی دلیل ہے کہ نیچے کوئی نہیں گزرا، واپس آ جاؤ۔ اب فرعون، یہ نمرود کتنا بڑا، اب دیکھو نا مکڑی سے حفاظت، مکڑی کے جالے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ وسیلہ بنا رہے، حفاظت کر رہا ہے کہ ان کو ان کے دماغ بدلنے کے لیے۔ اور وہ جو بہت بڑا کافر تھا جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، نمرود، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مارنا چاہا تو اس کے ناک میں مچھر کو داخل کر دیا، مچھر کے ذریعے مرا ہے وہ۔ ہاں جی، مچھر نے اس کو کاٹ کاٹ کر اندر اس کے دماغ کو تباہ کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو لتر مرواتا تھا، جوتے مرواتا تھا اپنے آپ کو، پر اس کو سکون آتا تھا، اسی حالت میں مرا۔ اللہ اکبر۔ وعن البراء بن عازب عن ابیہ انہ قال لابی بکر یا ابا بکر حدثنی کیف صنعت ما حین سریت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ جب تم نے ہجرت کی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ گئے تو تم نے کیا کیا؟ غار سے نکلنے کے بعد کا واقعہ آپ بیان فرما رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں اسرینا لیلتنا ومن الغد، پوری رات سرکار جب غار سے نکلے، رات کو نکلے اور پوری رات چلتے رہے، چھپ کے جانا تھا نا۔ آپ فرماتے ہیں جب وہاں سے نکلے رات بھی چلتے رہے اور دن کے بھی آدھا حصہ چلتے رہے۔ قام قائم الظہیرۃ، ظہر کا وقت ہو گیا۔ وخلا طریق لا یمر فیہ احد، راستہ خالی تھا، وہاں سے کوئی گزرنے والا نہیں تھا اس وقت۔ یہ دور دراز کا سفر تھا، مکے سے دور چلے گئے۔ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق فرماتی ہیں فرفعت لنا صخرۃ طویلۃ لہا ظلۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم پہنچے ایک جگہ پہ، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ غضب کی تھی، ہمیں آرام کی ضرورت تھی، کچھ سستانے کی ضرورت تھی، تو صدیق اکبر فرماتے ہیں فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ، تو ہمارے لیے ایک پتھر کو بلند کر دیا گیا۔ یہ سرکار کا معجزہ ہے کہ میرے محبوب کے لیے پتھر کو حکم ہو گیا کہ ذرا لمبا ہو جا، تیرے سائے کی ضرورت ہے، میرا محبوب سستائے گا۔ اللہ، ایک پتھر جو ہے نا اس کا سایہ لمبا ہو گیا۔
लम याति अलैहा शम्स, और इस तरह हो गया कि सूरज वहां से वहां पर आता ही नहीं था। मतलब यह है कि सूरज की धूप वहां नहीं आती थी। फनज़लना इंदहा वसब्बैतु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इरशाद फरमाते हैं कि हम वहां रुक गए, पड़ाव किया हमने, और वहां जो जगह थी मैंने अपने हाथों से वो जगह दुरुस्त कर दी, बराबर कर दी अपने हाथ पे। ये गुलामी है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये खिदमत है। जान हथेली पर रख के हिजरत की रात साथ हुए और फिर साथ आप खिदमत कर रहे हैं। आप इरशाद फरमाते हैं मैंने उस जगह को साफ किया, उस मकाम को साफ किया, मकान बियदी, अपने हाथ से साफ किया, जनाम अलैहि, जहां नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आराम फरमाना था। वबसत्तु अलैहि, अल्लाहु अकबर, फरबतन वकुल्तु नम या रसूल अल्लाह। आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने, आप एक चमड़े के एक चीज थी चद्दर की तरह बनी हुई, वो साथ ले गए, उसको आपने बिछा दिया। वकुल्तु नम या रसूल अल्लाह, मैंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह आप आराम फरमा लें। वाना अनफुद मा हौला का, या रसूल अल्लाह मैं आपकी चारों तरफ पहरा दूंगा। हाँ, ये अबू बकर सिद्दीक ये पहरेदार है, नबूवत का पहरेदार। या रसूल अल्लाह मैं चारों तरफ आपके पहरा दूंगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे किसी ने पूछा कि आप सहाबा में से सबसे ज्यादा बहादुर कौन है? तो आपने इरशाद फरमाया हम सहाबा में से सबसे ज्यादा बहादुर अबू बकर। हालांकि शेर खुदा हजरत अली अल मुर्तदा शेर खुदा, बुज़दिल इनमें से कोई भी नहीं था। जो फिदाकार होते हैं ना, जो जान की बाजी लगाना जानते, हर साहबी ऐसा ही था, लेकिन सबसे बड़ा बहादुर हजरत अली मुर्तजा ने फरमाया सबसे बड़ा बहादुर अबू बकर। उसने पूछ लिया कि हुजूर इसकी कोई दलील क्या है? तो दलील हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा ने यह इरशाद फरमाई कि जब ग़ज़वा बदर हुआ तो लड़ना तो था ही हर एक सहाबी ने कुफार के साथ। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत और पहरे की बात जब आई, हुजूर ने खुद फरमाया कि कौन है जो मेरा पहरा देगा। कुफार का निशाना तो सबसे पहले नंबर पे हुजूर अलैहिस्सलाम थे ना, कौन है जो मेरा? तो हजरत अली अल मुर्तजा ने इरशाद फरमाया कि हम में से हर कोई सोच रहा था कि क्या कहें। अबू बकर सिद्दीक बोले कि या रसूलल्लाह मैं आपका पहरा दूंगा। ये दलील दी हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी। इनकी मोहब्बत के कुरान पाक ने इनकी मोहब्बत की दलीलें दी हैं। रुहमा बैनहुम, एक दूसरे के साथ ये रहम करने वाले थे, मोहब्बत करने वाले थे। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मैंने कहा कि या रसूलल्लाह मैं पहरा दूंगा। वखरजतु अनफुदु मा हौलहु फइज़ा आना बिराइन मुक़बिल कुल्तु अफी गाना के गाना में का लबन। आपने इरशाद फरमाया कि जब हुजूर आराम फरमा हो गए तो मैं थोड़ा सा बाहर निकला कि इधर उधर फिर कर किसी आते जाते को देखूं, तो मुझे एक चरवाहा नजर आया। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आका, अपने आका के लिए कुछ चीज को दूध वगैरह इसके से हासिल करूं। मैंने उससे पूछा क्या तेरी बकरियों में दूध है? काला नाम, उसने कहा जी है। कुल तो हाँ
मैंने उससे कहा कि फिर कुछ दूध हमें दे दो। काला नाम, उसने कहा कि ठीक है जी। फाखदा शातन फहालबा, उसने एक बकरी पकड़ी और एक बर्तन में उसने कुछ दूध दो दिया। कुबशतन मिन लबनिन व मैया, फरमाते हैं कि मैंने एक प्याला भी साथ रखा हुआ था जिसने मैंने वो दूध हासिल कर लिया और उसमें मैंने पानी मिला दिया। जब मैंने पानी मिलाया तो वो ठंडा हो गया, बर्तन भी ठंडा हो गया। मैंने फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास लेके आया। हजूर को जगाना मैंने मुनासिब ना समझा, मैंने इंतज़ार किया। हजूर बेदार हुए तो मैंने पेश किया कि हजूर पी लें। वो फरमाती हैं हजूर ने पी लिया तो मैं खुश हो गया। अल्लाह अकबर। हजूर ने पी लिया तो मैं खुश हो गया। अल्लाह अकबर। इश्रिब या रसूल अल्लाह, आप पी लें। फशारबा हत्ता रदी, तो ये अल्फाज हदीस के भी सुन। हजूर ने पी लिया, हत्ता रदी, तो मैं राजी हो गया। इसका मतलब है कि सोने ने दूध पिया और मेरा दिल ठर गया। अब आप फरमाती हैं कि आपने फरमाया कि यहां से चलने का वक्त हुआ है कि नहीं। फिर वहां से हम चले। जब चलने का वक्त हुआ चले तो पीछे से हमने देखा तो कि सुराका, या इसी हदीस में आता है कि सुराका ये मक्के के काफिरों में से था, बहादुर था। ये पहुंच गया अपने घोड़े पर। हाँ जी, ये पहुंच गया। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह हम तो पकड़े गए। वो सुराका आ गया। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हमारे साथ अल्लाह है, घबराने की जरूरत नहीं। वो तेजी के साथ अपने घोड़े पर आ रहे थे तो नबी करीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं दो तो माँ। अच्छा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके खिलाफ दुआ कर दी कि मौला करीम इसको पकड़। अल्लाह ने जमीन को हुक्म कर दिया, अल्लाह ने जमीन को हुक्म कर दिया। उसका घोड़ा जमीन में निगर गया, यहां तक पेट तक जमीन में, हालांकि जमीन बड़ी पक्की थी। हाँ, फकाला इन्नी अराकुमा दऊतुमा अलैया, वो कहने लगा, सुराका कहने लगा मैंने देख लिया है तुमने मेरे खिलाफ दुआ की है। लफ्ज़ बद दुआ हुजूर के लिए इस्तेमाल नहीं करना कि आपने बद दुआ की। आपका कोई अमल बद नहीं होता। अगर कहीं आपको बद दुआ लगे तो कहना है कि हुजूर ने उसके खिलाफ दुआ की। कईयों के खिलाफ भी दुआ की है ना, जालिमों के खिलाफ भी और इसके खिलाफ भी कि इसको पकड़ लिया जाए। कहने लगा फदउली फल्लाहु लकुमा अन अरुद्दा अनकुमा अत्तलबा फदअलहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहने लगा, हाथ जोड़ कर कहने लगा कि या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमा दें, अल्लाह मुझे निजात अता फरमाए। सरकार रहमतुल लिल आलमीन ने हजूर ने उसके लिए दुआ फरमा दी, अल्लाह पाक ने उसको निजात अता फरमा दी। और फिर वो कहने लगा कि अब जो भी आपके पीछे आएगा मैं उसको वापस ले जाऊंगा। अब मक्के से आपकी तरफ कोई नहीं आ सकता। इत्मीनान के साथ फिर हजूर ने सफर किया। वो जो भी बंदा मिलता वो कहता कि मैं इधर देख आया हूं, इधर नहीं है कोई, चले जाओ वापस। बाद में फिर वो मुसलमान होते हैं बाद में। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात हैं। अल्लाह ने आप पर बहुत करम किया। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता।